سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں جس میں ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو انوائٹ کرنا چاہیں گے جو کہ اپنی پریکٹس اور نالج سے لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں. پلیز ڈاکٹر معین قریشی اسٹیج پر آئیے اور ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے گائڈ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو رمضان شریف کی آمد ہے اور اس سے بھی بڑھ کے چیز یہ کہ آج کی اس آگہی کے پروگرام میں آپ سب لوگ تشریف لائے. یہ جذبہ کہ کچھ معلومات حاصل کریں اور کچھ جو ہے اپنے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیماری سے متعلق جاننے کی کوشش کریں, تو یہ جذبہ یقیناً بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے. آج جب آپ اس طرف آ رہے ہوں گے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزرتے ہوئے, تو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. لیکن یہاں آج عالمگیر نے ایک ضرور کہکشاں سجائی ہوئی ہے اور آپ سب اس کہکشاں کے درخشندہ ستارے ہیں, وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں. ابھی مجھ سے پہلے محترم بزرگ نے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں, لیکن وہ مریض جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور جس کو اس کا میڈیکل سائنس اجازت دیتی ہے کہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اور وہ آگے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے, تو اس کے لیے روزے کی چھوٹ ہے اور وہ اس روزے کا پھر فدیہ ادا کر سکتا ہے. یہ اس بات کی گنجائش ہے, لیکن اس کو روزے کے علاوہ باقی ساری عبادات کا اپنا خیال رکھنا پڑے گا, جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی نماز, تلاوت قرآن اور دیگر جو نیکیوں کے کام ہیں وہ سب انجام دیتے رہیں. اب ہم جب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے پیشنٹ ہیں وہ سارے مریض جو کہ ڈائلسس کے اوپر ہیں. ڈائلسس کے پیشنٹ اس وقت آتا ہے جب وہ اینڈ اسٹیج رینل فیلئر میں ہوتا ہے, جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو رینل فیلئر کی جو ہے وہ گریڈ جو ہے وہ 5th گریڈ کے اوپر آ گیا, جو کہ یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کنڈیشن آ گئی کہ جس میں ریورس ہونے کے چانسز اب نہیں ہیں. تو ایسے مریض کا جو کہ رینل فنکشن دوبارہ واپس نہیں آ سکتا اور ان کو ڈائلسس کے اوپر ڈپینڈ رہنا ہے, تو ان کو میڈیکل سائنس اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور کیونکہ وہ فنکشن دوبارہ واپس نہیں آئے گا تو وہ پھر اس روزے کی جو ہے وہ قضا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل بات ہوگی. اور اس لحاظ سے کچھ احتیاطیں جو جنرلی ہم سب کے لیے جو رمضان شریف آ رہے ہیں اس میں آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, کہ رمضان میں ظاہر گھر کا ایک دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے, سب چیزیں اس پہ سجی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں مشروبات بھی ہیں, اس میں کھجوریں بھی ہیں, اس میں تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں, تو اس میں میٹھی چیزیں بھی ہیں. آپ میں بہت سے پیشنٹ ہوں گے جو کہ ڈائبٹک ہوں گے, اس میں نمکین چیزیں بھی ہیں. بہت سے مریض ہوں گے جو کہ ہائپر ٹینسو ہوں گے. تو ہمیں اپنا بہت زیادہ صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تمام مریضوں کو. یہ ہمارا ہاتھ ان چیزوں کی طرف نہ بڑھے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے کہ آپ کو اپنا فلوئڈ کنٹرول کرنا ہے, یہ ہر ایک کو پتہ ہے. جب آپ ڈائلسس کے وقت آتے ہیں آپ کا ویٹ کیا جاتا ہے, جتنا ویٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا ایک الارم ہو جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے 2 یا 3 دن کے اندر کتنا آپ کا جو ہے ویٹ بڑھا. اگر ویٹ میں 3 کلو سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فلوئڈ انٹیک جو ہے زیادہ ہوا ہے. اور رمضان میں اس چیز کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ زیادہ نہ بڑھ جائے, تو آپ کو سختی کے ساتھ ہی کنٹرول کرنا ہے کہ آپ نے فلوئڈ جو ہے وہ کم سے کم لینا ہے, تاکہ آپ کا ویٹ جو ہے بڑھے نہیں. آپ کا جو ڈرائی ویٹ جو ہے وہ مینٹین رہے. پھر جب ویٹ بڑھے گا, فلوئڈ آپ زیادہ لیں گے تو وہ آپ کا سینے میں پانی جمع ہو جائے گا, آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی, آپ کے پورے جسم کے اوپر ایڈیما ہو جائے گا. اور جو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ پھر ایک طرح سے ایمرجنسی ڈائلسس کرنا پڑتا ہے ایسے مریضوں کا. تو آپ مشکل میں آ جائیں گے کہ رات کے وقت آپ بھاگ کے کہاں جائیں ڈائلسس کرنے کے لیے, اور کہیں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی مشین صاف ہے یا نہیں ہے, وہاں سے کوئی اور انفیکشن آپ کو نہ لگ جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ فلوئڈ کو آپ کنٹرول کریں, اسٹرکٹلی کنٹرول کریں. آپ کو جو الاؤنس ملتا ہے کہ وہ یہ کہ 24 گھنٹے میں آپ 500 ml لکوڈ لے سکتے ہیں, اس چیز کے علاوہ جتنا آپ کو یورین پاس ہوا. فرض کریں ایک مریض کو صرف 200 یا 300 یورین پاس ہوا, 500 جمع کر دیا تو یہ 800 cc ہو گیا. کسی کو 500 یورین پاس ہوا, 500 جمع کیا تو 1000 ml ہو گیا. تو اس کی بڑی اچھی ترکیب ہے, جو آپ کا گلاس ہے اس کے اوپر آپ ایک ٹیپ لگائیے اور 50 cc کی اسٹیج میں اس میں ڈال کے نشان لگاتے جائیں, 50 cc, 100, 150, 200. اب جو بھی آپ لکوڈ لے رہے ہیں, چاہے وہ پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی جوس, تو آپ لے نہیں سکتے, پانی یا دودھ لے سکتے ہیں یا چکن سوپ لے سکتے ہیں.
اس طرح کی کوئی بھی لکوڈ لے رہے ہیں تو وہ اس میجرمنٹ کے اندر آئے گا، یہ نہیں کہ پانی الگ ہے اور باقی چیزیں الگ ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ پھر آپ کو اس کے ساتھ جو کنٹرول کرنا اپنا پوٹاشیم لیول، کیونکہ رمضان شریف میں جو ہے سیارے شربت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کہ وہ شربت آپ کو نہیں پینا ہے، کیونکہ وہ جو بھی شربت ہوگا اس میں ایک تو شوگر بھی بڑھے گی اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے پوٹاشیم کا لیول بھی بڑھے گا۔ آپ نے اپنا پوٹاشیم کنٹرول رکھنا ہے کہ پوٹاشیم کا بڑھنا ڈائریکٹ ہارٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ایک ایکوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے ڈائلیسس کی، کہ ایسے مریض کو فوراً جا کے ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، ورنہ وہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اس کی پوٹاشیم والی چیزیں نہیں لینی، یعنی کہ جوس نہیں لینا۔ پھر جن چیزیں میں کوئی اگر کچالو وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا فروٹ چاٹ بنی ہوئی تو کیلا بھی نہیں کھانا، اس نے کینو بھی نہیں کھانا، اور کھجور بھی استعمال نہیں کرنی۔ یہ تینوں کاف سے ہیں، کیلا، کینو، کھجور، اس طرح یاد رکھیے کہ یہ تینوں کاف سے ہیں، تو ان کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ ان میں پوٹاشیم زیادہ ہے، تو اپنے پوٹاشیم لیمٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ بہت زیادہ نمکین چیزیں نہیں کھانی کہ نمک بڑھ جائے گا تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، تو سالٹ جو ہے اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھر بہت زیادہ روغنیات والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کرنی، تو اس سے بھی آپ کے پھر جو ہے فیٹ لیول بڑھیں گے، تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، ویٹ بھی بڑھے گا۔ جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو بہت کیئرفل رہنا ہے کہ میٹھی چیزیں نہیں کھائیں گے وہ، تو جو بھی میٹھی چیزیں ہوں گی وہ الٹیمیٹلی آپ کے شوگر لیول کو بڑھائیں گی۔ تو یہ ان چیزوں کی، سب چیزوں کی احتیاط رمضان شریف میں بالخصوص بڑھ جاتی ہے، کہ اس کے لیے خواہشات بڑھتی ہیں ان چیزوں کو لینے کی، یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، تو اس میں بہت صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ اب حالانکہ جنرلی تو ڈائلیسس پیشنٹس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، بالخصوص جس دن ڈائلیسس ہوتا ہے اس دن تو روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے۔ صرف ایک گنجائش ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ ادروائز بالکل فٹ ہے، ان کو بس صرف ڈائلیسس کا ایشو ہے، اگر ان کا شوگر لیول بھی جو ہے بالکل کنٹرول میں، تو شوگر کے بھی وہ پیشنٹ جن کا شوگر لیول کبھی بار بار ہائپوگلائسیمیا میں چلا جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے روزے کی اجازت نہیں۔ ان کو جو جتنے بھی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنا دواؤں کو ری شیڈول کرنا پڑتا ہے، کہ ایسی دوائیں جو وہ صبح میں لے رہے ہیں اور ایسی دوائیں وہ جو شام میں لے رہے ہیں۔ جو صبح کی دوائی ہے وہ شام کے اوقات میں آ جائے گی، کہ وہ شام میں لی جائے گی، کہ افطار کے وقت جو ہے زیادہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو شام کی دوائی وہ صبح میں چلی جائے گی اور اس کی ڈوز آدھی ہو جائے گی، ہاف ڈوز میں آ جائے گی۔ تو یہ ظاہر ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو سیٹ کرنا ہوگا۔ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کو بلڈ پریشر کی دوائی اس طرح ایڈجسٹ کرنی ہوگی کہ وہ صرف 2 ٹائم کی ہوں، صبح اور شام کی۔ اس میں ایسا نہ ہو کسی کی اگر 3 یا 4 ٹائم کی دوائی تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتا، تو وہ بھی اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی، دوبارہ ترتیب دی جائے گی شوگر کی دواؤں کو، بلڈ پریشر کی دواؤں کو، اور اس کے علاوہ جو دیگر دوائیں ان کو بھی استعمال میں لانے کے لیے ان کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں مطلب بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر جو ہے نا تو صرف وہی لوگ روزہ رکھ سکیں گے جو کہ مطلب ادروائز بالکل فٹ ہیں، ان کو مطلب صرف یہ کہ یوریا کریٹین کا مسئلہ ہے، ان کا فلوئڈ اوور لوڈ نہیں ہوتا، فلوئڈ ان کا بالکل مینٹین رہتا ہے، اور ان کو یہ بار بار کبھی ہائپر کیلیمیا نہیں ہوتی، یعنی پوٹاشیم کا لیول ان کا نہیں بڑھتا، ان کا بلڈ پریشر بالکل کنٹرول میں رہتا ہے، ان کی شوگر بالکل کنٹرول میں رہتی ہے، اور وہ ینگ بھی ہیں، سب چیزیں بیئر کر سکتے ہیں۔ صرف ان کو اجازت مل سکتی ہے وہ بھی اس صورت میں کہ جو ڈائلیسس کا دن نہ ہو، تو اس سے ہٹ کے جو دن ہے اس کے اندر وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو اپنی پچھلی بیک ہسٹری دیکھنی پڑے گی کہ پچھلے سال اگر انہوں نے رکھا تھا تو کیا کیفیت رہی، اور ابھی اس میں بھی اگر کسی وقت بھی کوئی ذرا سی بھی ایمرجنسی ہو تو ان کو پھر فوراً اس کے لیے مزید ٹیسٹ کرانے پڑیں گے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اس کے علاوہ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ کریں۔